ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم شرک خفی کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہ توحید کی کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور لا الہ الا اللہ میں الہ کے کیا معنی ہیں. تو سب سے پہلے تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بہت ساری ڈیفرنٹ ایکسپیکٹیشنز بتائے ہیں، اور وہ ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کر کے اس میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا انسان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سلیوری جو ہے، غلامی جو ہے، عبودیہ جو ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے عبد بن جاؤ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں سلیوری کامن تھی، تو جو غلام ہوتا تھا اس کو عبد کہا جاتا تھا عربی میں، اور جو اس کا مالک ہوتا تھا اس کو رب کہا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ منع فرما دیا تھا، کیونکہ جو غلام ہے اور جو مالک ہے وہ دونوں ہی اللہ کے عبد ہیں، اور اللہ ان دونوں کا رب ہے. اس لیے ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ بعد میں منع ہو گئی تھیں، کیونکہ عبودیہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. سلیوری جو ہے وہ ایکسکلوسیو، خالص صرف اللہ کے لیے ہے. دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دعا یا پکارنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی اس میں سورہ زمر میں ہی کہتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اچھا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا ان کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے. یہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پہ ہی پورا توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. تو پکارنا اور امید رکھنا، دعا کرنا صرف اور صرف ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے ہے. اسی لیے مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، لیکن وہ اللات اور عزیٰ کو کہتے تھے کہ یہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. تو ان کا شرک جو تھا وہ دعا کا شرک تھا. وہ کہتے تھے کہ ہماری دعائیں، اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں، پاکستان، انڈیا میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ مزاروں پہ جا کے کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہم لوگ بہت گناہ گار لوگ ہیں اور یہ نیک لوگ تھے، تو یہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. اور یہ دعا کا شرک ہے، اور یہ بہت میجر شرک ہے. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو نوٹس کرو کہ مکہ کو ہم صرف مکہ والوں کو ہم صرف مشرکین نہیں بلکہ کافر بھی کہتے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور اللہ پہ ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن صرف اس دعا کے شرک کی وجہ سے وہ کفار مکہ کہلائے. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ شکر ہے. شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے صرف، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو کا شکر نہیں کر سکتے. بلکہ ایک حدیث بھی ہے جس کی ایگزیکٹ ورڈنگز مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو بہت دفعہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو سمندر کے بیچ میں طوفان میں گر جاتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے سارے ڈیمی گاڈز، اپنے سارے آئیڈلز، اپنے سارے آلات عزا، سارے بت بھول جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے مخلصین لہ الدین، مخلص دل کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ وہ صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کنارے پہ پہنچا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے، تو اس وقت وہ دوبارہ اپنا شرک شروع کر دیتا ہے.
تو اس وقت کس چیز کا شرک ہے؟ اس وقت شکر کا شرک ہے. اس وقت وہ پھر کہتا ہے کہ یہ میں نے فلانی آلات سے دعا کی، فلانے عزا سے دعا کی، فلانے بت سے دعا کی. اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے اللہ تعالیٰ ایک کپل کا، ایک میاں بیوی کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح اولاد دے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ صالح اولاد دیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے شرک کرتے ہیں. تو اس وقت شرک کس چیز کا ہوتا ہے؟ شکر کا. اور یہ بھی چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے، جو ہماری جب کوئی مراد پوری ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی دعا پوری ہو جاتی ہے تو ہم منتیں کہتے ہیں جی ہم نے فلانے کی منت مانی تھی اس لیے ہماری دعا پوری ہوئی ہے. میں نے فلانے دربار پہ، کتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو داتا دربار سے، داتا صاحب سے اولاد ملی ہے، یا ہمیں داتا صاحب نے یہ چیز دی ہے. تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑا شرک ہے، شکر کا شرک. کہتے ہیں جی ہاں ہماری تو منت پوری ہوئی ہے، چلو جی وہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں. یا پھر یہ کہ پیر فقیروں کی دعاؤں سے ہماری دعا پوری ہوئی ہے. تو آپ اللہ کا صرف شکر کرنے کے بجائے اس کے ساتھ شکر میں مختلف لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی بالکل ناپسند ہے، اور یہ بھی ایک بہت میجر فارم آف شرک ہے. پھر ایکٹس آف ورشپ، پہلے ہم نے کہا تھا عبودیہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب جو ایکٹس آف ورشپ اس عبودیت سے نکلتے ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں ہے. صدقہ کسی اور کے نام کا نہیں دیا جا سکتا. یہ نظر نیاز، یہ چیزیں دیگے بانٹنا، لنگر لگانا، یہ کسی اور کے نام کے کنڈے کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرک میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے عبادت میں شرک. پھر نمبر 5 پہ آتا ہے تقویٰ. یہ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشُونِي. جب ہم نے تقوی کا ٹاپک کیا تھا تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے دل میں بہت سارے چیزوں کا اور بہت سارے لوگوں کا تقوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان کسی اور کا تقوی کرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان پہ دین آیا تھا تو ان پہ کتنا سوسائٹی کا پریشر تھا کہ وہ دین کو چینج کر دیں، یا قرآن کے کچھ لفظ بدل دیں، یا قرآن کو بدل دیں، یا صرف قرآن میں اللات اور عزا کا نام ایڈ کرتے ہیں. جو حبل، اللات، عزا ان کے جو گاڈز ہیں ان کا نام بس لا الہ الا اللہ بدل دیں. کتنا شدید پریشر تھا، کتنا ٹارچر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی سمجھایا کہ ان سے مت ڈرو. یہاں تک کہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، انہیں گھر سے نکالا جاتا تھا، ان کو ہجرت کرنا پڑی. اور صرف ایک ہجرت نہیں بلکہ صحابہ کرام پہلے ابیسینیا کی ہجرت کی انہوں نے، جب وہ حبشہ میں ہجرت کر کے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر وہاں سے مدینہ کی ہجرت ہوئی. کتنا کچھ گیو اپ کرنا پڑا انہیں. اگر وہ اس وقت کفار مکہ کا خوف کھا جاتے اور کسی بھی مومنٹ پہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ کم ہو جاتا ان کے دلوں میں اور لوگوں کا تقوی زیادہ ہو جاتا، تو وہ دین بدل دیتے، دین چھوڑ دیتے. کیونکہ ایسے موقع پہ جہاں آپ کو اپنا گھر بار تک چھوڑنا پڑے تو عین ممکن ہے کہ لوگوں کا تقوی آپ کے دل میں، لوگوں کا خوف آپ کے دل میں بڑھ جائے اور اللہ کا خوف کم ہو جائے. لیکن یہی صحابہ کرام کی کوالٹی تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں. اسی لیے مہاجرین کا وہ مقام ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی انسانوں سے نہیں ڈرے، اپنی جانیں دے دیں، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی کبھی بھی سیکنڈری نہیں ہوا. انہوں نے کبھی تقوی کا شرک نہیں کیا. اور ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ اس میں ڈسکرائب کرتے ہیں وہ ہے ذکر. آپ اور لوگوں کو اور انسانوں کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ کے دل میں، اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے وہ آپ کے دل میں سب سے اوپر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ حج کی آیات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو. اور عربوں میں آباء و اجداد کی یاد جو تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی. ان کے لیے ہر چیز ان کا شجرہ نسب تھا، ان کے آباء و اجداد تھے، اور وہ ہر وقت انہی کے اوپر باتیں کرتے تھے، انہی کے اوپر پوئٹری کرتے تھے. اور آباء و اجداد سے ہی ان کے قبیلے بنے ہوئے تھے. آباء و اجداد نے کیا کیا قربانیاں دیں، آباء و اجداد کی کیا ہسٹری تھی، ان کو سب یاد ہوتا تھا. آج کے دن تک بھی عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے شجرے کو اور اپنے آباء و اجداد کو بہت ویلیو کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ایسے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد، او اشد ذکرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو بہت زیادہ یاد۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہر یاد سے اوپر ہو۔ اب ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ یہ وحدانیت کی ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن اس میں کہیں بھی الہ کا لفظ نہیں آیا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہم کلمہ سیکھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور پھر ساری زندگی ہم اس کلمے کے ساتھ رہتے تو ہیں، لیکن ہم کبھی اس پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ کوئی نیا مسلمان ہو تب بھی وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے بہت کلیئر الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔ سورہ اسراء میں آیہ نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو کیا الفاظ استعمال ہوئے؟ لا تعبدوا الا ایاہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اگر یہ سارا کچھ جو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس میں الہ نہیں ہمیں سمجھ آیا، تو پھر الہ کیا ہے؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمارا بنیادی توحید کی ڈکلیریشن ہے، ہمارا بنیادی توحید کا کلمہ ہے۔ تو ایک میں نے نعمان علی خان کے لیکچر میں سنا تھا جو مجھے بہت اسٹرائک کی تھی بات، اس نے کہا تھا کہ عربوں میں محبت کی ڈگریز کو ڈیفائن کرنے کے لیے 14 ڈفرینٹ ورڈز ہیں، 14 مختلف الفاظ سے محبت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اس میں شغف ہے، اس میں حب کا ورڈ ہے، اس میں الود کا لفظ ہے۔ تو ٹاپ پہ ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو ڈسیبل کر دیتی ہے، یعنی کہ انسان اس میں خودکشی کر لیتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، وہ رومیو جولیٹ ٹائپ والی محبت جو کہ آپ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور لیتھل ہے۔ اس سے نیچے کی جو محبت ہے، جو ہیلدی محبت ہے، وہ ہے الولاء۔ اور بہت سارے عربی زبان کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ الہ کا لفظ بھی الولاء سے نکلا ہے، اور جب آپ لیکسیکون میں دیکھیں تو الولاء کا مطلب ہے الحب الشدید۔ میں نے لیکسیکون میں الہ کا بھی مطلب دیکھا تو اس میں بھی ورشپ کے ساتھ ساتھ ایڈوریشن، ایکسٹریم لو کا لفظ الہ کے لیے استعمال کیا۔ جب آپ کسی سے بہت شدید محبت کریں، ایسی محبت کہ آپ کا دل بس اس کی محبت سے بھر جائے، تو اسے الہ کہتے ہیں۔ جب پورا کا پورا دل اللہ کی محبت سے ایسے بھر جائے کہ ہر دوسری محبت سیکنڈری ہو جائے، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی محبت کے لائق نہیں۔ تو الہ ہونا اتنا بنیادی توحید کا مسئلہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی کی یاد بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر شرک کے سارے جتنے مسائل ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ سارے الہ میں کور ہو جاتے ہیں۔ یاد کرو جب شادی کے نئے نئے دن تھے اور شوہر آفس بھی جاتا ہے تو اس کی یاد دل سے نہیں جاتی، بندہ سارا دن ایک دوسرے کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کی یاد بھی سب سے زیادہ آتی ہے، پھر اس کے کھونے کا ڈر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تقویٰ بھی کور ہو گیا۔ پھر جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کی بات بھی سب سے زیادہ ماننے کا دل چاہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں جس سے محبت کی جاتی ہے، جو آپ کا الہ ہوتا ہے، اس میں اوبیڈینس بھی آ جاتی ہے۔ آپ اسی کی بات ماننا چاہتے ہیں اور اسی کی اوبیڈینس میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصل مسئلہ دل کا ہے۔ جس کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہوگی وہ آپ اسی کی ورشپ کرتے ہیں،
وہی پھر چیز آپ کا الہ بن جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کی اطاعت جڑ جاتی ہے، نیچرلی آپ اسی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں آیت 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک اوروں کو ٹھہرا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ صرف اور صرف سب سے زیادہ شدید محبت، اشد کمپیریزن میں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور محبتوں سے منع کیا ہے، لیکن اشدو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ساری محبتوں سے زیادہ شدید محبت جو ہے ان کے دلوں میں اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر دل کے خانے ہوں تو سب سے اوپر والا خانہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ دوسروں کی محبت منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت ہر دوسری چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ جیسے انسان پیٹ میں کچھ غلط ڈال لے، پیٹ میں چند ہی چیزیں ہیں نا جو ہضم ہو سکتی ہیں، اور آپ کچھ غلط کھا لیں تو کیا ہوگا؟ سارا سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا، طبیعت بوجھل رہنے لگے گی، تکلیف ہوگی، آپ کے لیے پینفل ہوگا وہ ایکسپیرینس، کیونکہ جو چیز پیٹ میں نہیں ڈالنی تھی وہ آپ نے ڈال دی۔ بالکل ویسے ہی دل کا جو ٹاپ پورشن ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس میں جب بھی آپ کسی اور چیز کو ڈالیں گے تو سسٹم ہل جائے گا، سسٹم اپسیٹ ہوگا، سٹریس ہوگا، طبیعت بوجھل ہو جائے گی۔ یاسمین مجاہد اسی کانسیپٹ کو اپنی بک میں بتاتی ہے، ریکلیم یور ہارٹ۔ کہتی ہے کہ جب بھی آپ وہ سینٹرل پورشن جو دل کا صرف اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ کسی اور کو دیں گے تو اس کو کہتے ہیں انہیلدی اٹیچمنٹ۔ وہ کہتی ہے کہ آپ دیکھیں، اپنی لائف میں نوٹس کریں کہ آپ کس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں، کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ پریشان رکھتی ہے، کون سی چیز پہ آپ کو لاسٹ ٹائم سب سے زیادہ غصہ آیا تھا، آپ آخری دفعہ کس وجہ سے روئے تھے، کس چیز کے لیے آپ اکثر رات کو بھی جاگتے رہتے ہیں۔ بس یہی چیز آپ کا الہ ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے اللہ کے خانے میں ڈال دی ہے، وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، تو یو ہیو پٹ دا رانگ تھنگ ان دا رانگ پلیس۔ یہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے دولت، بزنس، کسی کے لیے اس کا سٹیٹس، ریپوٹیشن، بچوں کے لیے پیئر پریشر، فرینڈز، فیملی، انٹرٹینمنٹ، فیشن، یا پھر دوسرے لوگ جیسے بچے، ہمارے بچے یا ہمارے شوہر۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اشد حب للہ، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ والے پورشن میں کسی اور چیز کو ڈالیں گے تو آپ کو خود ہی فیلنگ آ جائے گی، سمٹمس آ جائیں گے نا، جیسے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، باڈی میں کوئی چیز بیماری ہوتی ہے تو اس کے سمٹمس آ جاتے ہیں، اسی طرح اگر دل میں بیماری آ جائے، محبت میں شرک کی بیماری آ جائے، آپ نے کسی اور چیز کو الہ بنا لیا تو پھر وہی چیز آپ کو سب سے زیادہ پریشان رکھے گی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بہت ٹینشن ہے، بہت سٹریس ہے، پھر وہی چیز آپ کو سب سے زیادہ رلائے گی بھی، کیونکہ دل اب کمفرٹیبل نہیں ہے، دل اب قلب سلیم نہیں رہا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ ایک سلامت دل، ایک انٹیکٹ دل، ایک ساؤنڈ دل، جس میں ٹاپ پرائرٹی اللہ ہے، جس میں ٹاپ محبت کا خانہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ دل پھر اب حالت اضطراب میں رہے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر دل اللہ کے سوا کسی اور چیز سے جڑ جائے تو پھر اللہ اس انسان کو پوری طرح سے اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے کہ
انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اس چیز میں ہی اس کی ساری خوشی ہے، کہ اس کے چیز کے بغیر اس کو سانس بھی نہیں آئے گا. شاید اگر وہ چیز اس کی زندگی سے لے لی جائے تو اس کی زندگی سے میننگ نکل جائے گا. تو ابن قیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو اس چیز پہ مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں گے اور پھر وہی چیز اس کو دھوکہ دے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے والے اور یعنی کہ فیملی ممبرز اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں یعنی کہ گھر ایسٹس جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اتنی اسٹرانگ ورڈز ہیں کہ ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر چلی گئی تو یو آر ڈومڈ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ان لوگوں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو پھر یہ بہت ہی میجر پرابلم ہے. اسی لیے ہمارا بنیادی توحید کا کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. محبت جو ہے اشد حب للہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کی ہی اوبیڈینس ہوتی ہے، وہی آپ کا الہ ہوتا ہے، وہی آپ اسی کی ورشپ ہوتی ہے، اسی کی یاد، اسی کا تقویٰ سب سے زیادہ ہوتا ہے. محبت جو ہے وہ توحید کا مین انگریڈینٹ ہے.